السلام علیکم ناظرین، قانون اور سماج کے ساتھ عثمان فاروق۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ موضوع انتہائی حساس بھی اور اہم بھی، چونکہ اس کا پورا جو امپیکٹ ہے وہ سوسائٹی کے اوپر پڑتا ہے، اور وہ ہے پیمرا قوانین کس طریقے سے اس ٹیلی ویژن کے اوپر آنے والے پروگرامات کو روکتے ہیں کہ جو نہ صرف بےہودگی بھی پھیلا رہے ہیں، جو ایک ہراسمنٹ بھی پھیلا رہے ہیں، اور ایک معاشرے کے اندر ایک انارکی کی صورت جو ہے ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں۔ اور اسی کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم نے جو ہے اپنے گیسٹ بھی بلائیں۔ سب سے پہلے میں تعارف کراتا چلوں، رئیس تنولی صاحب ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کے، اور انہی کے ساتھ عبدالصمد خٹک صاحب، یہ دوبارہ ہم نے ان کو جو ہے مدعو بھی کیا ہے، اور اس حساس موضوع پر میں چاہوں گا کہ آپ بھی جو ہے اپنی تفصیلی بات جو بھی اس پر ہو سکتی ہے وہ کیجیے گا۔ لیکن سب سے پہلے میں رئیس صاحب آپ سے چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اپنا تعارف بھی کرائیں، اور وکالت سے وابستگی اور یہ پورا جو آپ کا پروفیشنل بیک گراؤنڈ ہے اس پہ تھوڑی سی بات کیجیے گا۔ میرا تعلق ڈسٹرکٹ ہری پور سے ہے۔ میری ابتدائی ایجوکیشن جو ہے وہ بھی ڈسٹرکٹ ہری پور کے اپنے گاؤں سے مڈل تک میں نے وہاں سے گورنمنٹ ہائی اسکول بدوڑے سے پڑھا۔ پھر مڈل کے بعد وہاں پر کیونکہ سہولت نہیں تھی، تعلیمی سہولیات موجود نہیں نہ ہونے کی وجہ سے، پھر میں بورڈنگ میں آ گیا، اور گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 ہری پور سے میں نے میٹرک کیا، اور اس کے بعد گریجویشن جو میں نے ڈگری کالج ہری پور سے کی ہے۔ پھر اس کے بعد میں کراچی آ گیا۔ یہاں پر کراچی یونیورسٹی سے میں پولیٹکس کیا ہے، پولیٹیکل سائنس میں ماسٹر کیا، اور پھر ایس ایم لا کالج سے LLB کی ڈگری لی، اور 96 سے جو ہے وہ لیگل پروفیشن کے ساتھ منسلک ہوں۔ خٹک صاحب، ویسے تو خیر آپ سے تعارف تھا، لیکن اگر آپ بھی تھوڑا سا اپنا تعارف بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے اسلامک پرنسپلس بھی جو ہے بتائیں کہ وہ کیا پرنسپلس ہونے چاہیے جو کہ ہم ٹیلی ویژن کی صورت میں دیکھ رہے ہیں، اور اس میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہیں پر اگر ٹاک شو چل رہا ہے تو لڑائی ہونے والی ہے، کسی کی کوئی گلاس اٹھا کے مار رہا ہے، کوئی جو ہے ایسی ایبیوز لینگویج استعمال کر رہا ہے۔ سیاست دان ہیں کہ جن کو ووٹ دے رہے ہیں 50-50 60-60 اور 80-80 ہزار اور کوئی لاکھ سے بھی جو ہے کراس کر کے ووٹ حاصل کر رہا ہے، اور جب ہم ان کی گفتگو سن رہے ہوتے ہیں تو ایسے ان کی جو باتیں ہوتی ہیں آپس میں، ایسے جو ہے ڈسکشن ہوتے ہیں جس کو دیکھنے کے بعد یعنی ہماری فیلنگس تبدیل ہونے لگتی ہے ان کے لیے۔ اسی طریقے سے بعض پہ ناچ گانے چل رہے ہیں، اور ناچ گانے بھی ایسے چل رہے ہیں کہ 7-7 8-8 10 سال 15 سال، اور کئی جوان جو ہے لڑکیوں کو جو ہے ناچ کے کیا دکھانا چاہتے ہیں سارے معاملات میں۔ اس سے پہلے میں آپ کا تعارف بھی تھوڑا سا چاہوں گا۔ اسلامک لا موومنٹ کراچی کے اس وقت صدر کی ذمہ داری نبھا رہا ہوں گزشتہ 4 سالوں سے، اور پریکٹس بھی ہوں گزشتہ 20 سالوں سے۔ باقی جہاں تک اس آج کے پروگرام کا موضوع ہے، اور اس حوالے سے آپ کا جو سوال ہے، ایک تو اگر ہم دیکھیں کہ آزادی اظہار رائے وہ کنسٹیٹیوشن دیتا ہے فریڈم آف اسپیچ کے آرٹیکل 19 کے تحت، لیکن اس آرٹیکل میں بھی کچھ ریسٹرکشن ڈالی گئی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی کے منہ میں جو آئے وہ بولے۔ اور پھر یہ فریڈم آف اسپیچ جو آزادی اظہار رائے ہے، یہ بہت ہی کثیر الجہتی موضوع ہے، اور اس کی کئی جہتیں ہیں۔ ٹی وی چینلز پہ جو پروگرامات آ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ دوسری بھی کئی فورم ہیں آج کل، جیسے سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس سے زیادہ شاید سوشل میڈیا ایکٹیو ہے، بالکل آزاد بھی ہے بہت، جیسے آپ فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، اس طرح دوسرے جو سوشل میڈیا کے میڈیم ہیں۔ اب اس پہ جو کچھ آ رہا ہے، کیا وہ ہمارے جو سماجی اقدار ہیں، جو مذہبی اقدار ہیں، اس سے کوئی مطابقت رکھتے ہیں، یا کیا وہ اس میں کوئی مفید کردار ادا کر سکتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور اس پہ میرا خیال یہ ہے کہ ایک بڑی ڈیبیٹ ہونی چاہیے۔ قوانین اس حوالے سے جو بھی ہیں وہ مختصراً تذکرہ کروں گا۔ آزادی اظہار رائے کے حوالے سے سب سے پہلے تو میں نے جیسے کہا آرٹیکل 19 خود ہی کچھ پابندی عائد کرتا ہے۔ پھر کنسٹیٹیوشن میں کچھ اور آرٹیکل ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی غلط کام کے لیے اس کو کہنے کی، پروپیگیٹ کرنے کی، بیٹمنٹ کی اجازت نہیں ہے۔ ایون آرٹیکل 6 تک بھی لگ سکتا ہے اگر کوئی ملک اور افواج پاکستان اور اداروں کو، اور جیسے ٹریزن، ہائی ٹریزن جیسے مقدمے بھی قائم کیے جا سکتے ہیں اس ایسے کسی شخص کے خلاف۔ تو پھر آپ کنسٹیٹیوشن کے بعد آپ آتے ہیں پیمرا کے جو رولز ہیں۔ پیمرا الیکٹرانک میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کی اتھارٹی ہے۔ اس کو سپریم کورٹ کے باقاعدہ کیس کے دوران ڈائریکشن دی گئی کہ کوئی رولز آپ کے پاس، وہ 2009 کے بعد ان کے پاس کوئی رولز ہی نہیں تھے،
2015 میں ایک کیس کے دوران سپریم کورٹ نے ان کو ڈائریکشن دی کہ آپ بنائیں، اپڈیٹ کریں. تو 2015 میں رولز آئے تھے، لیکن وہ رولز بھی چند ہی رولز پہ مشتمل ہیں. ان میں ٹوٹل رولز جو ہیں وہ 24 ہیں. اب وہ 24 جو رولز ہیں وہ بھی ایسی ہیں کہ اس میں ابسینیٹی جو ہے، جیسے آپ ابسینیٹی کو آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے، ابھی تک اس میں کوئی ڈیفینیشن ہی نہیں ہے کہ واٹ از ابسینیٹی. اب فحاشی جو ہے، جس کو اردو میں ہم فحاشی کہتے ہیں، وہ پرسن ٹو پرسن جو ہے وہ پھر ڈیفر کرتی ہے. اگر آپ لوگوں پہ چھوڑ دیں تو اس کی کوئی فکس ڈیفینیشن ہونی چاہیے. کوئی کہتا ہے کہ میں ماڈرن ہوں تو اس کے لیے ابسینیٹی کے کوئی معنی ہے. کوئی کہتا ہے کہ میں مذہبی ہوں تو اس کی ابسینیٹی کے اور معیارات ہیں، اور کوئی زیادہ ریجڈ ہیں تو اس کے اور بھی معیارات ہیں. تو پیمرا کی یہ رولز جو ہیں، اس میں اگرچہ اس حوالے سے جو آپ نے ٹاک شو کی بات کی، وہ سیکشن اس کا رولز 7 ہے یا سیکشن 7 ہے، اس میں کچھ گائیڈ لائن دی گئی ہیں کہ ٹاک شو جو ہے اس میں رسپانسبلٹی کے ساتھ، آبجیکٹیوٹی کے ساتھ ٹاک شو کی جانی چاہیے، اور وہ وداؤٹ اینی بائس، وداؤٹ اینی پریجوڈس ٹاک شو کریں. لیکن یہ مسئلہ یہ ہے کہ یعنی کسی پارٹی کے لیے نہ ہو، کسی جو ہے اور یہ پہلے سے مائنڈ سیٹ نہ ہو کہ بھئی اس طرح سے ہمیں پورا پروگرام کرنا ہے اور اس پر یہ بات اس طرح سے کرنا ہے. بالکل ایگزیکٹلی. لیکن مسئلہ یہ ہے، ہمارے ساتھ المیہ یہ ہے کہ جو میڈیا ہے، جس کو ایجوکیٹ نہ کرنا تھا معاشرے کو، قوم کو، انہوں نے خود طرفداری کا ایک ایسا کھیل کھیلا ہے کہ لوگوں کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ کون سا چینل کس کے ساتھ ہے، کس کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور پھر ٹاک شو کے پارٹیسپینٹس جو ہوتے ہیں اس کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ کس نے کیا بولنا ہوتا ہے. اگر اتنی بائسنس ہو، جہاں پریجوڈسز ہوں، پریویل کر رہی ہوں تعصبات، تو اس میں نیوٹریلٹی اور آبجیکٹیوٹی جو رولز ڈیفائن کرتے ہیں کہ آبجیکٹیوٹی ہونی چاہیے، نیوٹریلٹی ہونی چاہیے، امپارشلٹی ہونی چاہیے، کسی کے ساتھ طرفداری کے بجائے وہ عین حق کے ساتھ سپورٹ کرے اس کا، اور وہ کنوے کرے، کمیونیکیٹ کرے. تو یہ چیز نہیں ہو رہی ہے. اب ہماری علم میں یہ بھی بات آئی ہے کہ جو ٹاک شوز ہیں اس میں باقاعدہ اینکر کہتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے گفتگو کے دوران جو ہے انٹرفیئر کر سکتے ہیں، آپ نے یہ بات کرنی ہے، نہیں انٹرفیئر کر سکتے ہیں، بالکل، اور آپ اور سٹیپ کر سکتے ہیں تاکہ اس میں کوئی ایسی کوئی سچویشن بن جائے، شور شغب اتنی ہو جائے، اور تاکہ لوگوں کی جو ویور ہیں، اگر وہ چینل چینج کر رہا ہے تو وہ میری چینل پہ رک جائے، اور پھر اس کے میرے ویور بڑھ جائیں، میرے رینکنگ بڑھے. تو مقصد، آبجیکٹو گول جو ہے وہ یہ ہے، بجائے اس کے کہ آپ کسی کو انفارمیشن کمیونیکیٹ کر رہے ہوں، بجائے اس کے کہ آپ قوم کو ایجوکیٹ کر رہے ہوں. اچھا، اس دوران میں ہم رولز، جیسے میں نے کہا کنسٹیٹیوشن اور پیمرا، پھر اس کے بعد آپ پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ہیں، وہ بھی 2016 کا ایکٹ آ گیا ہے. پھر اس کے بعد پاکستان پینل کوڈ میں بھی سیکشنز ہیں، اس میں بھی ابسینیٹی کے خلاف 294 293 294 باقاعدہ ابسینیٹی کے خلاف سیکشن موجود ہیں. پھر ہمارے پاس ڈیفیمیشن آرڈیننس ہے 2002 کا. لیکن یہ ساری چیزوں کے ہوتی ہوئی ان چیزوں کا تدارک اس وقت تک نہیں ہو سکتا کہ جب آدمی میں خود احتسابی کا جذبہ نہ ہو. بالکل، اور بہت ساری چیزیں تو قانون میں آ بھی نہیں سکتی، قانون میں نہیں آ سکتی. قانون میں لانے کے لیے جتنی بھی قانون سازی کی جائے، پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی خلا، کوئی اسپیس باقی بچ جائے گا. اصل چیز یہ ہے کہ ہماری، میں نے آپ سے بات کی نا اسلامک آئیڈیالوجی، بالکل اسلامک پرنسپلز، میں اسی پوائنٹ پہ آ رہا ہوں. اب ہمارے ساتھ اگر بحیثیت مسلمان ہمیں معلوم ہو کہ دیکھیں ہم جو بھی بولیں گے، یہ جو بولنے کا عمل ہے نا، یہ اسلامی تعلیمات کی روح سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بولنے کے عمل میں اس کو کوئی زیادہ انگیخت کرنا، زیادہ بولنے پہ آمادہ کرنے کی کوئی تعلیمات نہیں ہے. بالکل، یعنی بجائے اس کے خاموشی کو ترجیح دی گئی ہے. ایسے بہت سارے اقوال ہیں. سننے کو اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو سمیع تو کہہ رہا ہے، بصیر تو کہہ رہا ہے، لیکن بولنے والا کہیں نہیں کہا کہ میں بولنے والا بھی ہوں، اگرچہ بولتا ہے. کلام اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کلام کر سکتا ہے، لیکن اس حوالے سے اس کا صفاتی نام مجھے نہیں آتا. تو بات یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہدایات ہیں، جو تعلیمات ہیں، اس میں ہمیں بتایا گیا کہ دیکھو آپ نے بہتان نہیں لگانا، آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، آپ نے غیبت نہیں کرنی. پھر قرآن جو اس کے علاوہ بھی اسپیسیفک کہتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. اس کا ترجمہ عموماً یہ کیا جاتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو کرو، لیکن اس کا صحیح ترجمہ شاید
یا دوسرا ترجمہ یہ بنے گا وقولوا للناس حسنا، لوگوں کے لیے اچھی بات کرو، للناس حسنا، لوگوں کے لیے اچھی بات کرو، وقولوا للناس سدیدا، اور لوگوں کے لیے سیدھی بات کرو. تو پھر یہ شاید ہمارے جو چینلز ہیں اس کے لیے یہ ترجمہ زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ لوگوں کے لیے سیدھی بات کرو، لوگوں کے بارے میں بھی اور لوگوں کے لیے، تاکہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جا سکے. لوگوں کو آپ بجائے اس کے کہ اپنے گروپ میں لانے کی کوشش کریں، صحیح سچی بات وہاں کمیونیکیٹ کریں، پہنچائیں. ٹھیک. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھا جانا چاہیے. جو انٹرنیشنل چینلز ہیں اس میں آپ کو بہت سارے ایسے جو ہے ضابطۂ اخلاق کی چیزیں نظر آئیں گی کہ جو ہمارے چینلز پہ نظر نہیں آتی، لیکن اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا اس پہ بھی بات کرنی چاہیے کہ یہ جو ضابطۂ اخلاق وہ کون سا بنے کہ جس کے بعد یہ چینلز اسلامک آئیڈیالوجی تو بہت یعنی آگے کی بات ہے کہ ان پرنسپلس پہ بھی اصول جو ہے ہم اس پہ اطلاق کر سکیں جو بی بی سی یا CNN یا دوسرے چینلز کی صورت میں دیکھ رہے ہو. میرے خیال سے ایک مسلمان ہونے کے ناطے ایک اسلامی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہمارے لیے ضابطہ حیات جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن پاک بھیجا ہے، اور ہمارے جو معاملات ہیں زندگی کے اگر ہم قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق رکھیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جدید ابھی یہ جدت آ گئی ہے زندگی کے معاملات میں، جس میں کیبل ورک آ گیا، انٹرنیٹ آ گیا، یہ ساری چیزیں آ گئیں، لیکن ایک اسلامی معاشرے میں اور ایک جو ویسٹ یورپین ہے ان کے درمیان اگر آپ دیکھا جائے تو کلچر وائز بہت بڑا فرق ہے، کیونکہ ہم جس معاشرے کے اندر پرورش پا رہے ہیں، جس میں رہ رہے ہیں، وہ مادر و پدر و آزاد نہیں ہیں. ہمارے اوپر بہت ساری کنڈیشنز ہیں. ہمارے بچوں کے لیے ایک ڈائریکشن قرآن پاک میں آئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی ہمارے سامنے موجود ہیں کہ والدین کو اپنے بچوں کے ساتھ کیا رویہ رکھنا چاہیے، اپنی بہنوں کے ساتھ ان کو کیسے رہنا ہے، اپنی والدین کے ساتھ کیسے رہنا ہے، باقی جو عزیز و قربا ہیں ان کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی کے معاملات کیسے رکھنے ہیں. جہاں تک سوشل میڈیا کا تعلق ہے تو آپ اپنے کلچر کو یورپ کے ساتھ کمپیئر نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ مادر و پدر و آزاد کلچر ہے. وہاں پر کوئی کنڈیشنز نہیں ہیں، ان کے کوئی ضابطے نہیں ہیں. وہاں پر صرف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو وشز کے اوپر وہ چلتا ہے، وہاں پرنسپلز نہیں ہیں. لیکن ہمیں اگر اپنے کلچر کو دیکھا جائے اور اپنے دین کو دیکھا جائے تو ہمیں ہر جگہ پر اپنے پرنسپلز کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ گورنمنٹ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے جو جہاں پر چینلز ہیں، چاہے وہ الیکٹرانکس میڈیا کے اوپر ہیں یا سوشل میڈیا کے اوپر ہیں، ان کے اوپر وہ اس طرح کی کنڈیشنز رکھیں کہ جس سے ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں ان کے لیے ایک اچھی تربیت ان کی ہو، نہ کہ وہ نیگیٹو. اصل مسئلہ یہی ہے نا کہ اس کو دیکھنے والے کروڑوں میں لوگ موجود ہیں. یہ وہ دور گیا کہ جس کے اندر جو ہے آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، ہم دونوں دو بدو بات کر رہے ہیں اور یہ ہمارے درمیان رہی، یا کوئی 8 10 15 لوگ ہیں وہ ان کے درمیان رہی. اگر وہ کہیں پر منتقل بھی ہوگی تو سینہ بسینہ ہوگی یا کسی سے ملاقات کی صورت میں ہوگی. لیکن اب تو مسئلہ یہ ہے کہ میں اور آپ بات کر رہے ہیں اور اس کو لاکھوں کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں. دیکھیں اب تو سیٹلائٹ کا دور ہے. سپوز آپ کسی کو فورسیبلی روک نہیں سکتے ہو کیونکہ ڈش انٹینا ہے. چلو اگر گورنمنٹ ٹی وی چینلز جو ہیں، ڈسٹریبیوٹر جو ہیں، ان کے اوپر تو سپوز ایک رولز بنا کر ایک کنڈیشن امپوز کر دیتی ہے کہ یہ چیز پروہیبٹڈ ہے، آپ ان کو آن ایئر نہیں کرو گے. دیکھیں ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ لیکن جو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جہاں جہاں روکا جا سکتا ہے، جیسے گھٹیا سائٹس ہیں، کوئی اور اسی طرح کا مواد ہے، اس کو جو ہے ایسا نہیں ہے کہ بند نہیں کیا جا سکتا، بند کیا جا سکتا ہے اس کو، اور اس کی ٹیکنیکس موجود ہیں، اس کے پورا جو ہے جدید انداز سے اس کے سارے کام کیے جا سکتے ہیں. لیکن جو انڈیویجول ہے، انڈیویجول کے اوپر تو ٹھیک ہے بہت ساری چیزوں میں قدغن بھی نہیں ہے. اصل میں عثمان صاحب آپ ایک چیز مد نظر رکھیں، حکمران جو ہے جیسے والدین، ایک والد اپنے بچوں کے سامنے مثال ہوتا ہے، ماں اپنے بچوں کے لیے مثال ہوتی ہے. اگر ایک گھر کے اندر پیرنٹس جو ہیں ان کے رویے، ان کے معاملات اپنے کلچر اور اپنے مذہب سے مطابقت رکھتے ہوں گے تو ڈیفینیٹلی ان کے بچے جو ہیں وہ اس چیز کو فالو کریں گے.
اور اسی طرح سے کسی اسٹیٹ کا جو سربراہ ہے، حکومت کا سربراہ ہے، پریزیڈنٹ ہے، پرائم منسٹر ہے، یا باقی جو لوگ رولنگ طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی مچھلی منہ سے سڑتی ہے. بالکل آپ نے ایگزیکٹ صحیح کہا. اگر وہ لوگ اپنے معاملات کو ذاتی طور پر بھی ٹھیک کریں، ضیاء الحق کے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا اس نے نظام صلاحت جو ہے وہ رائج کیا تھا. اس زمانے میں ہم اسٹوڈنٹس تھے، پڑھتے تھے. اچھا. تو تمام کالجز میں، تمام اسکولوں میں اور تمام گورنمنٹ کے انسٹیٹیوٹ میں با جماعت نماز ہوتی تھی. یہ ہٹک صاحب کا اور ہمارا تقریباً ساتھ ساتھ کا ہی پیریڈ ہوگا. جی جی. باقاعدہ نماز کے لیے وقفہ ہوتا تھا اور نماز پڑھتے تھے. خبریں پڑھنے والی خاتون ہوتی تھیں، ان کے سروں پر دوپٹے ہوتے تھے. اور یہ تو اب وہ اقبال کا شعر ہے کہ اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پر چلو گے تو پھسل جاؤ گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے رولرز جو ہیں ان کی انٹائر لائبلٹی ہے کہ وہ اسلامی تقدس جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے یہاں جو رولز ریگولیشنز ہیں ان کے اندر بھی ایبیوز کو روکنے کی تو گنجائش موجود ہے. لیکن جہاں تک میڈیا کا تعلق ہے تو آپ ڈیفینیٹلی، جیسے ابھی خٹک صاحب نے کہا ہے کہ بعض ٹی وی چینل تو ایسے ہیں وہ پیڈ ہیں، ان کو صرف اس بات کے پیسے ملتے ہیں کہ آپ نے دوسروں کی انسلٹ کیسے کرنی ہے، دوسروں کی توہین کیسے کرنی ہے. ان کے وہ کھوج لگانے کے چکر میں رہتے ہیں کہ کہیں سے ہمیں کوئی ایسا نیگیٹو پوائنٹ ملے جدھر سے ہم ان کی پگڑی اچھال دیں. ہمارا کلچر، ہمارا معاشرہ، ہمارا مذہب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. خٹک صاحب، میں جو ایک پروگرام دیکھ رہا تھا اس میں جو ہے اسی وقت آن لائن جو ہے جن کو حاضر کیا گیا ایک صاحب کے اوپر، انہوں نے جو ہے تھر تھرانا شروع کر دیا اور لگا بھی کہ شاید ان کے اوپر جن آ گیا ہے. اور اس نے بڑی اینکر نے بتایا کہ بھائی دیکھیں جن حاضر کر دیا ہے، یہ کر دیا ہے ریٹنگ بڑھانے کے لیے. ایسے جو ہے میں نے کچھ ایسا بھی دیکھا کہ ایک پارک کے اندر ایک خاتون بھاگی جا رہی ہیں، وہ چھاپے مار رہی ہیں اور انہوں نے جو ہے 2-3 خبر مطلب جو ہے پکڑا کہ بھئی یہ یوں کر رہے ہیں، ایسے کر رہے ہیں. بعد میں پتہ لگا کہ اس کے اندر جو ہے وہ انہی کے بنائے ہوئے لوگ تھے، انہی کو بٹھایا گیا تھا اور انہی کے اوپر چھاپا مارا گیا. اسی طرح کسی جو ہے مٹھائی کی دکان پر، کسی ہوٹل کے اندر، کسی اور جگہ پر صفائی کا ہلکا سا نہ گیا. حالانکہ ان کے گھر کی بھی اگر صفائی دیکھی جائے تو وہ شاید اس طبی اصولوں کے مطابق نہ ہو، لیکن چھاپے مار کے جو ہے نا کہ سموسے والے کے کہیں کسی اس پہ یہ سب چیزیں ہو رہی تھی. اس کی کہاں تک اجازت ہے اور کس طرح اس کو جگانا چاہیے؟ دیکھیے اس میں جیسے میں نے پیمرا رولز 2015 کی بات کی تھی، اس میں انہوں نے کچھ گائیڈ لائنز دی ہوئی ہیں، اگرچہ اس کو پراپرلی فالو نہیں کیا جاتا. اور میں نے جیسے شروع کہا تھا بہت ایلابوریٹ اینڈ ڈیٹیل نہیں ہے. جیسے یہ باؤنڈری سمجھ لیں، یہ آخری حدود ہیں، اس کو بالکل ہی ٹچ نہیں کرنا، کراس نہیں کرنا ہے سارے میڈیا، خصوصاً الیکٹرانک میڈیا نے. اور اس میں نہ صرف ٹاک شو شامل ہے بلکہ آل دی پروگرامز، وہ جو بھی اس کو ڈرامے کا نام دیں، اشتہاروں کے طور پہ چلائیں، یا کوئی اور ایڈونچر ٹائپ کا کوئی جیسے وہ کرتے ہیں پبلک انٹرسٹ کے نام پہ لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں. تو اس سب پروگراموں کی حوالے سے یہ لمٹس یہ رکھی گئی ہیں. یہ اس کا سیکشن 3 ہے جو فنڈامنٹل پرنسپل طے کیے گئے ہیں کہ ایک تو سب سے پہلے فادر آف نیشن جو ہیں قائد اعظم علامہ اقبال، اس کے بارے میں کسی نے کوئی نیگیٹو ریمارکس نہیں دینے ہیں کسی بھی حوالے سے. کوئی پروگرام، ڈرامہ، اور اس میں ان دونوں کو انڈسپیوٹیڈ پرسنالٹیز ہیں، ہمارے نیشن، فادر آف دا نیشن ہے، تو اس کو آپ نے ٹچ نہیں کرنا ہے، نیگیٹیولی اپریشیٹ کرنا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے اس کے بعد جو ہے جو ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے اس کے اگینسٹ نہیں بولنا ہے. یہ نہیں کہ امیریت کو دعوت دی جائے، کوئی ایسے پروگرام کیے جائے. ڈیموکریٹک سیٹ اپ کو کسی طور پہ بھی ان کویسچن نہیں لانا اور جو کنسٹیٹیوشن ہے اس کا مذاق نہیں اڑانا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی پیمرا رولز کی اسی سیکشن کے تھرڈ جو چیز ہے وہ کہتے ہیں انٹیگریٹی، سیکیورٹی اور ڈیفنس آف پاکستان. یہ بھی کسی نے کویسچن نہیں کرنی ہے، اس پہ بھی ڈسپیوٹ نہیں کریٹ کرنا. میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس کو اگر آپ آسان الفاظ میں یا اردو میں بھی بیان کرتے رہیں، کیونکہ ہمارے ناظرین ضروری نہیں ہے کہ وہ سب ٹیکنیکل معاملات کو بھی اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں. نہیں، جیسے اس میں یہ ہے کہ استحکام پاکستان اور پاکستان کی جو سالمیت ہے اس حوالے سے اب کچھ ہم پروگراموں میں دیکھتے ہیں کہ کنسپائریسی تیورسٹ آ کے ہمیں ڈرا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی پاکستان تو گیا، پاکستان بھئی یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. جیسے یہ مشرف نے جب ٹیک اپ کیا نواز شریف سے تو وہ ایک فیئر کریٹ کر دیا نا اس نے
کہ اگر ہم نے امریکہ کی بات نہیں مانی تو اس نے پاکستان کی سیٹ بجا دینی ہے، پتھروں کے دور میں جو ہمیں لے جائے گا، پتھروں کے دور میں لے جائے گا. تو اس میں اس طرح کی کوئی کہانی کریٹ کر کے کوئی بھی نام دے کے پروگرام کا ٹاک شو ہو جو بھی، لیکن اس میں سالمیت پاکستان کی تحفظ اور ڈیفنس کو اس نہج پہ نہیں پہنچانا ہے کہ پاکستان کی سالمیت خطرے میں نظر آئے. اچھا، اس کے علاوہ مزید جو ہے وہ کسی سیکٹ، کسی کمیونٹی کو، کسی ریلیجن کو کسی بھی انداز میں اس کے خلاف ڈیروگیٹری یعنی تضحیک آمیز اور توہین آمیز قسم کے گفتگو بھلے اشارے کنائے میں کیوں نہ ہو وہ بھی نہیں کرنی. یعنی یہ تحفظ دیا گیا ہے، اور یہ کسی بھی پروگرام میں، کسی بھی ڈرامے میں، کسی بھی شو میں یہ نہیں کیا جا سکتا کہ کچھ لوگوں کو خصوصیت کے ساتھ، بھلے وہ مذہبی ہو، علاقائی ہو، کمیونٹی ہو، اس کو کسی طرح تضحیک کا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا. پھر یہ کہ پروگرام جو انڈیسنٹ نہ ہو، اس میں obscenity نہ ہو. اچھا، مطلب آپ مارننگ شوز کی بات کر رہے ہیں؟ یہ سارے آتے ہیں نا، اس میں جو بھی پروگرام ٹی وی چینلز پہ چلتے ہیں نا، پیمرا کنٹرول کرتا ہے الیکٹرانک میڈیا کو، اور الیکٹرانک میڈیا میں یہ غالباً پیمرا کے رول جو ہے نا، اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ لائسنسی کو بار بار ڈائریکٹ کرتا ہے. لائسنسی مسٹ کیپ ان مائنڈ لائسنسی جو چلا رہا ہے. تو اس میں سوشل میڈیا تھوڑا سا بچ جاتا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ جس نے بلاگر ہے، جس نے ویب سائٹ بنایا ہوا ہے، جس نے ایک فیس بک کا اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے، جس نے واٹس ایپ کا، تو یہ نکال کے باقی جو چینلز ہیں اس کے جو بھی پروگرام ہیں اس میں کسی طور پہ بھی ناشائستگی نہیں ہونی چاہیے، فحاشی نہیں ہونی چاہیے. اچھا، فحاشی کو بھی میں چاہوں گا تھوڑا سا اس کو آپ ڈیفائن کریں. فحاشی کی ڈیفینیشن جس طرح آپ نے کہا بھی کہ فحاشی کا تو میں نے شروع میں یہ کہا کہ فحاشی کے حوالے سے خود پیمرا کے آفیشیلز بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم فحاشی کو ڈیفائن نہیں، نہ صرف یہ کہ رولز میں، ایکٹ میں نہیں ہے، رولز میں نہیں ہے، بلکہ وہ خود بھی نہیں کر پا رہے ہیں. اور ہمارے پاس فحاشی کے لیے جو اسٹینڈرڈ تعریف ڈیفینیشن ہے اس میں مختلف لوگوں کا، مختلف سیگمنٹ سوسائٹی کا، ہمارا اپر کلاس کی جو فحاشی ہے وہ لوئر اور مڈل کلاس کی فحاشی سے مختلف ہے. تو اس پہ بھی ڈیفائن کرنا اس کو، یہ ہمارے اسکالرس کی، ہمارے ذمہ دار، ہمارے لیجسلیچر کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پراپرلی ڈیفائن کریں اور ایک کراس دی بورڈ سب کو آن بورڈ رکھ کے، جتنے لوگ ہیں، جو بھی کلاس وہ بلانگ کرتے ہیں، لیکن یہ چیزیں طے ہو جانی چاہیے. اچھا، پھر پورنوگرافی جو ہے وہ ٹوٹلی ابسٹین ہے. دیکھیے، اس کو یہ پاکستان پینل کوڈ میں بھی انڈیویجول کو منع کیا گیا ہے. 292, 293, 295 سیکشنز جو ہیں، اگر کوئی بندہ برہنہ تصویریں بیچ رہا ہے، وہ اچھا، یہ کمیونیکیٹ کرنے والی بات میں نہیں کر رہا ہوں، وہ الگ چیز ہے. پھر کہ جب وہ فیس بک پہ کسی کو بھیجا یا کسی کی تصویر لگائی، کوئی فوٹو شاپ کر کے کوئی چیز کی، وہ پھر آتا ہے سائبر کرائمز کے پریونشن آف کرائم، الیکٹرانک کرائمز ہے 2016 کا، اس کے تحت آتا ہے. اس میں منع کیا گیا ہے، اس کے لیے سزائیں، اچھی خاصی سزائیں ہیں، لیکن اس کا ایک الگ طریقہ کار ہے، وہ پیمرا کے رولز میں نہیں آتا ہے. تو لیکن جو چینلز ہیں اس نے برہنگی سے، اب برہنگی ظاہر ہے، برہنگی میں بحیثیت مسلمان یہی کہوں گا کہ مسلمان کی، ایک مرد کے لیے جو چیز، جو جسم کا جو ایسا عورت، یہ جو پردے کا چھپانے کا ہے، وہ اس نے اگر وہ ظاہر کیا ہے تو بے پردگی میں آتا ہے. اور جو خاتون کے لیے ہے، میں نے چہرے کے ماں سوا جو، میں اگر اس کو کہوں کہ بھڑکیلے لباس یہ بھی تفصیل میں آیا ہے. کئی ایسی روایتیں ہیں کہ کچھ عورتیں لباس پہن کی بھی برہنہ رہتی ہیں. تو برہنہ کی یہی ہے کہ اتنی چسپاں ہوتی ہے اور لباس، اور اتنا تنگ ہوتا ہے جو بجائے لباس کے لباس نظر نہیں آتا. اصل میں مسئلہ صرف یہ نہیں ہے، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا امپیکٹ کہاں کہاں کس طرح سے پڑتا ہے، ہمیں پھر بہت سارے زینب جیسے واقعات دیکھنا پڑتے ہیں. ظاہر ہے یہ صرف اس حد تک ممکن نہیں ہوتا. ابھی میں دوبارہ کھٹک صاحب آؤں گا کیونکہ یہ مجھے پتا ہے کہ تفصیل سے ابھی تک یہ اس طرح سے ڈیفینیشن اس کی ہو نہیں سکی ہے، اور اس پر بہت لمبی گفتگو ہے جو کی جا سکتی ہے. میں آپ سے جو ہے تنوجہ صاحب پوچھنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے ابھی بات بھی ہوئی کہ چھاپا مارنے والی یہ ساری چیزیں، ٹاک شوز کے حوالے سے بھی بات ہوئی، اس طرح سائبر کرائم میں ایڈیٹنگ کر دی جاتی ہے کہ کسی کی تصویریں ہیں یا ویڈیو ہے
وہ تو جو ہے جس کی تصویر لگا دی گئی اس پہ نیچے کمنٹس بھی آنا شروع ہو گئے. اس بیچارے کی تو جو ہے مٹی پلیت ہو گئی, اس کی تو کوئی عزت نہیں رہی سوسائٹی کے اندر. لوگ اس خاتون کو سمجھ رہے ہیں کہ اس نے خدا نہ خاصہ کیا کر دیا. وہ صفائیاں بھی پیش کرے تو کہاں تک کرے, وہ تو کئی وائرل ہو گئی اور مطلب کروڑوں لوگوں نے اس کو دیکھ لیا. وہ زیادہ سے زیادہ اپنے پیج کے اوپر اس کو جو ہے اپنی جو صفائی پیش کر سکتی ہے. تو اس کے بارے میں سائبر کرائم کیا ہونے چاہیے اور کس طرح اس کو جو روکا جائے, اور جو اس کے پھیلانے میں اگر کوئی اس پر جو ہے کام کر رہا ہے تو ان کے خلاف کیا کارروائی ہونی چاہیے؟ جہاں تک میرا خیال ہے جتنے بھی ضابطے ہیں یہ الیکٹرانک میڈیا یا یہ سوشل میڈیا یہ تو کل کی بات ہے. اگر آپ ہسٹری میں چلے جائیں تو ضابطے اور رول ریگولیشن تو جب سے یہ کائنات تخلیق ہوئی ہے تو انسانوں نے اپنے رہن سہن کے لیے کچھ نہ کچھ ضابطے بنائے ہیں کہ جس سے معاشرے کو میں اس سوسائٹی میں رہنے والے لوگ جو ہیں ان کو پروٹیکشن ملے, کوئی کسی کا اتصال نہ کر سکے, چاہے وہ معاشی ہو یا مشرتی ہو. تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جس کلچر کے اندر ہم رہ رہے ہیں یہ اسلامک کلچر ہے, اور اسلامک کلچر کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈائریکشن دی ہے, جو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکشن دی ہے, اس کے اندر یہ ہے کہ آپ اس چیز کو دوسروں کے لیے پسند کرو جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو. جہاں تک سوشل میڈیا کا یا الیکٹرانک میڈیا کا تعلق ہے, آپ یہ دیکھ لیں کہ لباس جو ہے وہ کسی کی بھی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے. اب ہمارے یہاں یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ لوگ اپنے مشرقی لباس جو ہیں, اسپیشلی خواتین جو ہیں, اس کو پہننا اپنے لیے معیوب سمجھتی ہیں, معیوب سمجھا جاتا ہے. اور اگر وہ یورپ کی کوئی نقل کر رہا ہے تو اب وہ اندر سے تو جو بھی اس کے معاملات ہیں وہ یا انڈیویجول جانتا ہے یا رب جانتا ہے, لیکن جو ظاہری اس کی لباس ہے یا جو چیز دیکھنے میں آ رہی ہے اس سے ایک کنسیپٹ کریٹ ہوتا ہے معاشرے میں. اسپیشلی آپ یہ الیکٹرانک میڈیا کو دیکھ لیں, جب ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر ایک چیز آتی ہے تو سارے لوگ یہ پاکستان تو وہ ملک ہے جس کے اندر ابھی بھی 70% لوگ الٹریٹ ہیں, 30% لٹریسی ہے. اور وہ جو الٹریٹ لوگ ہیں جن کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے تو وہ تو اسکرین کے اوپر جو چیز دیکھیں گے, ٹی وی اسکرین کے اوپر ایک چیز آ رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں یار وہ فلاں نے تو یہ لباس پہنا ہوا ہے, فلاں جو ہے وہ اس طریقے سے وہ اس کے معاملات چل رہے ہیں, تو وہ اس کو کاپی کرتا ہے. ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ ہے کہ لوگ فلموں سے, ٹی وی سے جو چیز اس پر دیکھتے ہیں اس کو کاپی کر لیتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی جیسے کچھ قومیں اگر آج عروج حاصل کیے ہوئے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں وہ شراب پیتے ہیں, زنا کرتے ہیں یا خدا نہ خاصہ, اس کو وہ ایک اسی اپنا طریقے سے جو ہے ہمیں بھی یہی چیزیں اپنانی چاہیے. وہ ایک اپنا انہوں نے اس کو ٹرینڈ بنا لیا ہے کہ اگر ہم یہ کریں گے تو اس سے ہماری نام و نموش میں اضافہ ہوگا, ہماری پرسنالٹی میں اضافہ ہوگا. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے, کیونکہ آئے دن آپ نے اخباروں میں بھی دیکھا ہوگا, پھر یہی میڈیا چینل بھی دکھاتے ہیں. یہ ابھی ریسنٹلی اسما کا کیس ہے, زینب کا کیس ہے, یہ چیزیں, ان چیزوں سے وہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا کی بھی اور الیکٹرانک میڈیا کی بھی انٹائر لائبلٹی ہے کہ سب سے پہلے تو وہ کلچر جو ہے اس کو مد نظر رکھے, اور اس کے بعد اگر وہ کوئی چیز آن ایئر کرتے ہیں تو اس کو دیکھیں. اب جو اسپیشلی مارننگ شو میں آپ دیکھ لو, 14-15 سال کی بچیاں اس میں آتی ہیں اور آ کر ان سے وہ ثقافت کے نام پر یا فن کے نام پر ان کو نچایا جاتا ہے. اور بالکل انڈیا کے جو فلموں کے مطابق یہ ہمارا کلچر ہے. تو یہ چیزیں ہمارے معاشرے کو زیب دیتی ہیں. مطلب ہم تو اس کلچر کے اور اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جن کا سر و حکم ہے کہ آپ کے پاؤں کا جو ناخن ہے اس کو بھی کوئی نہ دیکھے. خواتین کے لیے اسپیشلی میں کہہ رہا ہوں. اور جہاں تک لباسوں کا تعلق ہے تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لعنت ہوگی ان لوگوں پر جو عورتیں مردوں جیسی شوبت اختیار کرتی ہیں اور جو مرد عورتوں جیسی شوبت اختیار کرتے ہیں, مشابت اختیار کرتے ہیں. تو عورت کو عورت نظر آنا چاہیے اور مرد کو مرد نظر آنا چاہیے. اور یہ 2 دنوں میں یہ ساری چیز نہیں ہوگی, یہ کوئی 2 دنوں میں نہیں ہوا. بیسیکلی آپ اگر تھوڑا سا بیک میں چلے جائیں, برلن کانفرنس 1920 میں برلن کانفرنس ہوئی جس میں گریٹر اسرائیل کا ایک
انہوں نے کنسیپٹ لیا اور ایک نقشہ بھی بنایا, اور بہت سے دی جیوز نام سے ایک بک ہے, اس کے اندر وہ پورا پلان ان کا تھا. یہ جنگ اخبار میں بڑے عرصے تک وہ یہ اس کی اردو آج بھی اسرائیل کے اندر جو ہے کوئی پورن سائٹس نہیں کھول سکتا. لیکن ہمارے یہاں پر تو پہلے تو کچھ ریسٹرکشن تھی, اب وہ بھی ختم ہو گئی ہے. آپ کے ایزی اپروچ ہے, آپ کے ہاتھ میں چیز پکڑی ہوئی. اب تعلق رہ جاتا ہے کہ وہ ایک جو ہماری اپر کلاس کے لوگ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو کم ظرفی ہے, یا اس کو سمجھ لیں کہ یہ لوگ جو ہے بیکورڈ ہیں, جو ان چیزوں سے ریسٹرکشن پیدا کرتے ہیں, روکتے ہیں. وہی پرویز مشرف والی بات, جس کو نہیں دیکھنا آنکھیں بند کر لے. ہاں, جس کو نہیں دیکھنا آنکھیں بند کر. ایسا نہیں ہے, یہ انٹائر لائبلٹی ہے سب سے پہلے گورنمنٹ کی, پیرنٹس کی. اب گورنمنٹ نے اگر کوئی رولز بنائے ہوئے ہیں تو اس کے اوپر عمل درآمد کتنا ہو رہا ہے. پہلی بات تو یہ چیز ہے نا, اگر کتاب کے اندر ایک چیز آپ نے لکھ دی اس کے اوپر عمل بھی تو امپلیمنٹیشن بھی تو ہونی چاہیے. لیکن ہم اس بدنصیب ملک کے رہنے والے ہیں جس کے اندر کتابوں کی حد تک تو ساری چیزیں موجود ہیں, لیکن امپلیمنٹ ہونے کا کہیں بھی نام و نشان نہیں ہے. اور اسپیشلی اب یہ میرے خیال سے کوئی 100 سے زیادہ چینل پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں, ٹی وی چینل, اور سب ملا کے میرا خیال ہے اراؤنڈ تقریباً اتنے بنتے ہیں. اور مجاٹی کی پریکٹس یہ ہے کہ وہ یا تو بلیک میل کرتے ہیں کسی کو, وہی جو چھاپوں والی بات کی گئی, وہ بلیک میلنگ ہے, اور کریٹڈ ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اگینسٹ تو جو پاکستان پینل کوڈ ہے اس کے تحت کارروائی ہونی چاہیے, ایف آئی آر کٹنی چاہیے. وہ ایک صاحب جو ہے پسٹل سمیت جو ہے ایک صوبائی اسمبلی کے اندر نہیں, اس کے لیے آپ کا فوڈ اتھارٹی ہے, فوڈ اتھارٹی ہے, اس کے رولز ہیں. سپوز اگر آپ کو ایسا ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک معاشرے میں اچھا ہو, سوسائٹی میں اچھا ہو, لوگ اس کی نہ کریں, ہیلتھ کے خلاف ورزی, ہیلتھ کے اگینسٹ کر رہے ہیں, یا کوئی چیز ملاوٹ ہو رہی ہے, یا بنیادی حقوق کی کہیں پر وہ پامال ہو رہے ہیں, خلاف ورزی ہو رہی ہے, تو آپ اس متعلقہ اتھارٹی تک اپروچ کریں جس کی یہ لائبلٹی ہے کہ وہ اس کو روکیں. نہ کہ آپ کیمرہ لے کر چلے جائیں اور وہاں پر کریٹڈ وہ ماحول ہوتا ہے, سارا سیلف کریٹڈ ہوتا ہے, آرٹیفیشل انہوں نے وہ ساری چیزیں کی ہوتی ہیں. اور بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ آپ سے کہوں گا کہ مجھے پریکٹیکلی میں نے 2-4 کیسز میں بھی ایسا دیکھا ہے کہ جہاں پر انہوں نے ان کے ساتھ مکمکا کر لیا, وہاں پر معاملہ ختم ہو گیا, اور جدھر نہیں ہوا تو انہوں نے اس کو دوسرے دن آن ایئر کر دیا اور ساری دنیا نے دیکھا. تو یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ انسانی جو بنیادی حقوق ہیں اس کی خلاف ورزی ہے کہ کسی انسان کو آپ تذلیل کرو, اس کی آپ دوسروں کے سامنے بدنامی کرو. اگر ریئل فیکٹس ہیں تو جو متعلقہ ادارے ہیں ان کا کام ہے آپ ان تک اپروچ کرو, وہ پھر اس کے اوپر کارروائی کریں بھی تو ایک پتہ چلتا ہے کہ وہ کس ضابطے کے تحت کرتے ہیں. کوئی ضابطہ, کوئی ایسا کوئی اتھارٹی ہونی چاہیے کہ ان کو پابند کرے. دیکھیں بنیادی طور پر یہ جو پیمرا کا بھائی ہے نا, اس کا تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی پراپر میں سمجھتا ہوں اتھارٹی ہے بھی نہیں ہے, یہ جسٹ ایک فارمیلٹی ہے. کیونکہ 12 اس کے ٹوٹل ممبرز ہیں میرے خیال سے, جن میں ایک فیڈرل گورنمنٹ کا آدمی ہے, باقی 4 صوبوں سے یہ لیے جاتے ہیں, اور وہ کوئی گورنمنٹ امپلائیز نہیں ہیں, عام لوگ ہیں. اور عموماً ان لوگوں کو وہاں لیا جاتا ہے جو لوگ اس چیز کو پروموٹ کرنے میں معاونت کرتے ہیں, میڈیا کی معاونت کرتے ہیں, چینلز کی معاونت کرتے ہیں, کہ وہ یورپین جو بیسیکلی ایک بہت بڑی سازش ہے. جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ وہ برلن کانفرنس جو ہوئی تھی اس میں گریٹر اسرائیل کا ایک کنسیپٹ جو ہے وہ دیا گیا تھا. تو یہ بھی ایک کنسیپٹ ہے کہ اگر ہم نے اس اسلامک سوچ کے لوگوں کو کمزور کرنا ہے تو اس کا یہ بھی ایک ہتھیار ہے کہ آپ ان کے جو اخلاق ہیں ان کو اتنے بدتر کر دو کہ ان کے اندر سے وہ ایک جو اسلام کا کنسیپٹ ہے, اسلامی سوچ ہے, وہ سوچ ان کی ختم ہو جائے. تو یہ بھی ایک ہتھیار یورپ جو ہمارے اگینسٹ استعمال کر رہا ہے, یہ سوشل میڈیا کا, میں سمجھتا ہوں یہ ایٹم بم سے زیادہ خطرناک ہے. کیوں کہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں ان کو اپنے تشخص کا ہی پتہ نہیں ہوگا کہ ہم ہیں کیا اور ہمیں کرنا کیا چاہیے تھا. پوری زندگی جو لوگ انڈیا کے خلاف نارے لگاتے رہے, آج وہ ان کی فلمیں دیکھتے ہیں, اور میں تو کہتا ہوں اس کے اوپر 100% پابندی ہونی چاہیے. جس میں بات کرنا چاہوں گا, یہ جو تحقیقی قسم کی یا جس کو ایڈونچر ٹائپ کی جو پروگرامات کرتے ہیں ٹی وی چینلز والے, جاتے ہیں اور لوگوں کے ورکنگ پلیس پہ, اور اس کے لیے ویسے رولز میں ان کا سیکشن 11 میں
باقاعدہ ان کو ایک طرح لمیٹڈ ٹائپ کی اجازت دی گئی ہے. اس کو اوور سٹیپنگ کہتے ہیں. اوور سٹیپنگ, آپ انوانٹیڈلی اور وداؤٹ ان انویٹیشن جا کے پہنچتے ہیں اور اسے کہتے ہیں میں آپ کا انٹرویو لینا چاہ رہا ہوں. تو اس کے لیے کچھ ریسٹرکشن یہ ڈالی گئی ہے کہ پہلے آپ نے انٹرویو کے لیے ریکویسٹ کی ہو اور اس نے منع کیا ہو, اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا انٹرویو کیا جانا پبلک انٹرسٹ کے لیے ضروری ہو. تو ایسی صورت میں نہیں, کچھ اچھے پروگرام بھی ہوئے. دیکھو جو اچھے پروگرام ہیں اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. ایسے میں کچھ ایسے ایلیمنٹس کو پکڑا گیا جو بالکل ہی ناجائز غلط کام کر رہے تھے, اور ٹی وی چینل والے مختلف چینل والے گئے اور ڈفرینٹ ایسے لوگوں کو جو خالصتاً کریمنل کرائمز میں انوالو تھے, اس نے ان کو پکڑا اور ان کی ساری چیز ڈسکلوز کی, اور سارا جو ڈرامہ ہوتا تھا جو اندر وہ کر رہے ہوتے تھے. اچھا, اس میں کچھ ایسے آئے, ایسے کرنے والوں میں پھر کچھ ایسے بھی لوگ آئے جو خود ٹی وی چینل سے تعلق بھی نہیں ہے, اور پریس کے کارڈ لے کے کیمرے لے کے اور کہیں گئے, اور پھر وہاں پہ پتہ چلا کہ ان کا تو وہ بلیک میلنگ کا کام ہے, اور بلیک میل کرنے کے لیے وہاں سے پیسے مانگے, اور اگر نہیں ہے تو ہم آن ایئر کریں گے, ٹیلی کاسٹ کر لیں گے تو پیسے ملے. تو پھر بیسیکلی ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا تھا. خود ہی ٹی سی کے ایک کیس میں میرا اپنا وکالت نامہ آیا, اسی کیس میں ناظم آباد میں ایک مٹھائی کی دکان پہ کچھ لوگ جاتے ہیں اور پھر وہ پتہ چلتا ہے ان کو, وہ پکڑ کے پولیس والوں کے حوالے کرتے ہیں, اے ٹی سی کے کیس بنتا ہے اس کے خلاف. لیکن کچھ اچھے پروگرام اس حوالے سے ہوئے ہیں, اور پیمرا رولز اس کو اجازت دیتے ہیں کہ پبلک انٹرسٹ میں اوور سٹیپنگ کی اجازت ہے. اگر سپوز کہیں پہ اگر کوئی گھی بن رہا ہے یا کوئی ایسی چیز بن رہی ہے اور بالکل ہی وہ مضر سے آتا ہے اور نقصان دہ ہے, اور کسی کے علم میں آیا اور وہ اس کو فلم اس کا ریکارڈ کرنے کے بعد اس کو ٹیلی کاسٹ کرتے ہیں, پبلک کے انٹرسٹ میں نالج اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے اس میں ٹوٹلی آؤٹ رائٹلی اس کو کنڈیم نہیں کیا جا سکتا. ٹو سم ایکسٹینٹ ان کو ریلیکسیشن دی جا سکتی ہے. اس میں ایک اور بات بھی ہے, یعنی چھاپوں کا وہ تو ٹھیک ہے, بلیک میلنگ زیادہ تر تو خیر میں نے جو پروگرامات ہیں وہ بلیک میلنگ کے ہی اثر میں ہوتے ہیں. نہیں, میرا اس میں کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو ادارے ہیں ان کی لائبلٹی ہے, جیسے ڈرگ اتھارٹی ہے, اس کا کام ہے وہ میڈیسن کو چیک کرے. میڈیا اگر اس کو کہیں کسی جگہ ہائی لائٹ کرتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے. مسئلہ اور بھی ہمارا ہے نا کہ آپ نے جو ہے ان اتھارٹیز کو جو ہے اپلیکیشن پہ اپلیکیشن دی ہوئی ہے, ایس ٹی پلاٹ جو ہے بننا شروع ہو گئے, ٹھیک ہے, ایس ٹی پلاٹ جو ہے پورے کراچی میں بن گئے. اس کے میں خود بہت سارے کے اندر مطلب آئی وٹنس ہوں کہ ہم نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے, پتہ لگ رہا ہے کہ اس کے جب میڈیا وہاں پر گیا, میڈیا نے اس کو ہائی لائٹ کیا کہ بھائی یہاں پر قبضہ ہو رہا ہے, یہاں پر جو ہے وائلیشن ہو رہی ہے, یہاں پر اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں, تو اس کے بعد جو ہے اس نے اپلیکیشن بھی کی, اس کے بعد وہ آ بھی گیا. یہ بھی بہرحال جو فیکٹ ہے وہ یہ بھی موجود ہے. نہیں, ساری چیزیں جو ہیں وہ نیگیٹو نہیں ہیں, کچھ اچھائیاں بھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ٹوٹل وہ اس کے اگینسٹ ہی کر رہے ہیں سوسائٹی کے. لیکن میرا جو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے کلچر اور تشخص کو بھی تو برقرار رکھیں کہ ہم جس کلچر میں رہ رہے ہیں, جس معاشرے میں رہ رہے ہیں, وہاں کی جو ضروریات ہیں وہ کیا ہیں, اور یہ جو چیزیں ہم انیئر کر رہے ہیں, لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں, ان کے اچھے اور برے اثرات جو ہیں ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے. بالکل, صرف ریٹنگ کے اس میں نہیں ہونا چاہیے. اس میں مطلب یہ ہے کہ چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے نا, چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے, اور ان کی ذمہ داری بنائی ہے. کچھ قوانین بھی موجود ہیں, اور ان کا جو کام ہوا ہے, یعنی جب سے یہ چینل آئے ہیں نا, جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں نا اویئرنیس کریٹ ہو رہی ہے, بنیادی طور پر میڈیا پرسنل اور میڈیا ہاؤسز, ٹھیک ہے, اپر باسز جو ہیں ہماری کلاس سے نہیں ہیں, لیکن گریٹ میجارٹی جو ہے نا ہمارے لوئر کلاس کے لوگ ہیں, ہمارے مڈل کلاس کے لوگ ہیں, اور ایسی انلائٹمنٹ, نالج, انفارمیشن بڑی ہے. اور یعنی جیسے آپ جوڈیشری کی ایکٹیویزم ہے, میرا خیال ہے یہ بھی بہت پازیٹیو, میں تو اس کو بہت پازیٹیو لے رہا ہوں. ایسے اس طرح ہماری جو ملٹری ہے یہ ہم میں سے ہے, جبکہ ایک ایلیٹ کلاس آپ پہ رول کر رہا تھا فار دا لاسٹ 70 ایئرس, اور اب جو ہے کچھ ہلچل مچی ہے, کچھ ان کے خلاف بات کی جانے لگی ہے, کچھ ان کی بدماشیاں جو ہے ظاہر ہونے لگی ہیں. تو میرا خیال ہے ہمارے جو اس سلسلے میں ہمارے جو مفادات کے لیے کام کرنے والے ہیں, تھوڑے سے ان کو ہم اگر ریلیکسیشن دے دیں. اچھا, اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی کہ کسی کی جو ہے تصدیق کر دی گئی اور جو ہے وہ پورا میڈیا کے اوپر چلا دیا گیا, جو کہ غلط گراؤنڈ پر کوئی موجود تھا,
تو اس کے لیے جو ہے ڈیمیجز یا اس کو کیسے پروسیڈ کیا جا سکتا ہے؟ ہاں وہ اس کے لیے ایک سیفٹی والو یہ رکھا گیا ہے. یعنی اس حوالے سے تو ان کے اوپر جو چیک رکھے گئے نا وہ چیک یہ ہے کہ ڈیمیجز آرڈیننس ہے، ڈیمیج آرڈیننس 2002 موجود ہے. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے پاس اسپیشل سوٹ ہوتا ہے، فائل کیا جاتا ہے. اس اسپیشل سوٹ میں جو بھی گریوڈ پرسن ہے جس کی ریپوٹیشن کو لاس ہوا ہے، جس کو مینٹل ٹارچر ہوا ہے، وہ جا کے اس پروگرام کی کلپس پہنچائے، سوٹ میں فائل کرے اور ڈیمیجز مانگے. تو لیکن اس سے پہلے ایک نوٹس دینا ہوتا ہے، ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جاتا ہے، اور اس سے اگر وہ اتنی ہی پبلسٹی کے ساتھ اس کو معافی اور وہ نہ کرے تو پھر اس کے بعد ان کو سوٹ کرنے کا ایک ونڈو دی گئی ہے. اس ونڈو کو اس ریلیف کو استعمال کر سکتا ہے. لیکن عمومی طور پر لوگ نہیں جاتے ہیں، اور اسی نہ جانے کی بنا پہ ان کو فری ہینڈ مل گیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان سے زیادتیاں ہونے لگتی ہیں. جو رولز ہیں، جو لا ہیں، ان کو اس کی اپلیکیبلٹی کے لیے بیدار قومیں ہونی چاہیے. اب وہ قانون سازی جتنی بھی کی جائے، لیکن اگر قانون کو اویل کرنے والے موجود نہ ہوں، پھر یہ رویا جائے کہ بھئی حالات خراب ہیں. میں اپنے حصے کا کام نہ کروں اور کہوں کہ حکمران خراب ہیں، میں اپنے حصے کا کام نہ کروں کہ چینل خراب ہے. میں نے اپنے حصے کا کام کیا تو میں بری و ذمہ ہو گیا. اور اس طرح قوم کا ہر بندہ اٹھے، کوشش کرے، اپنے حصے کا کام کرے. میرے بہتری کے بہت چانسز ہیں. بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ نئی قانون سازی اصل میں جو ہے نئے رشوت کے دروازے کھلنے کے لیے ہوتی ہے. یعنی یہ جو آپ کی بات ہے کہ کوئی قانون سازی ہوتی ہے، اس پہ امپلیمنٹ ہونے لگتا ہے، پتہ لگتا ہے کہ جو ہے نئے ادارہ بن گیا، اب وہاں پہ بھی جو ہے نا آپ کو ایک رشوت کا جو ہے بازار وہاں گرم ہو جاتا ہے. ٹھیک بات ہے، ایسی چیزیں دیکھی گئی ہیں. لیکن اس وقت ہم اسپیسیفک ٹو دا میڈیا بات کر رہے ہیں. اور میڈیا کے حوالے سے تو البتہ جیسے رئیس تنویر صاحب بھی فرما رہے ہیں، وہ پیمرا کی بھی اسٹاف کا بھی مسئلہ ہے، امپلیمنٹیشن کا بھی مسئلہ ہے، ان کی لا کا بھی ابھی ایمبیگوٹی کی بھی بات کی گئی ابھی. تو اس ساری چیزیں ہیں. لیکن میرا خیال ہے پھر بھی ایک کچھ نہ کچھ سسٹم موجود ہے. جو نہیں ہے وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا اس کے اگینسٹ آپ کے پاس کچھ بھی سیفٹی وال نہیں ہے. اس وقت اگر آپ دیکھیں رائٹ ناؤ چیف جسٹس کے خلاف اور پھر مخالف کے خلاف اور کیا چیز آ رہی ہے، ایسے لفظ بولے جاتے ہیں اور جو آ رہا ہے. اور پھر جس طرح میں نے خود میرے فیس بک پہ میں نے بہت سارے لوگوں کو انفرینڈ کیا، صرف اس لیے انفرینڈ کیا کہ فرینڈ کرنے کے چند ہی گھنٹے بعد ان کی طرف سے ایسی تصویر آ گئی میرے پاس، بالکل پورے اس کے اندر کہ میرا فیس بک تو میں تو اپنے بچوں کے پاس بھی پاسورڈ ہے، میرے گھر والی بھی دکھتی ہے، اور میں تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا. گھر بھی جانا ہوتا ہے، گھر پہ لگا ہوتا ہے، وہ گھر پہ لیپ ٹاپ کے اندر ہی ہر وقت آن ہوتا ہے، سائن ان ہوتا ہوں میں تو کسی ایسی فرینڈ کو افورڈ ہی نہیں کر سکتا. لیکن اب اس کے لیے کوئی چیک نہیں ہے. چیک کا کوئی اس میں کیا نہیں ہے. دیکھیں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر مجھے کوئی ایسی قسم کی تصاویر بھیجیں یا کوئی چیز ایسی اویلیبل ہے تو میرے پاس صرف ایک پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز آرڈیننس ایکٹ 2016 موجود ہے. اچھا اس میں جو ان کے ریلیونٹ سیکشن ہے اس قسم کے جو آبسینیٹی، پورنوگرافی، جو برہنگی اور چیزوں کو کنٹرول کرتی ہیں، اس میں سخت سے سخت سزائیں تجویز کی گئی ہیں. یعنی اس میں 14 سال تک کی سزا ہیں اور 10 ملین تک کی جرمانے ہیں. یعنی اس میں جو ڈفرینٹ سیکشن ہے، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو سیکشن کی تفصیل بتاؤں کہ یعنی سیکشن 10 ہے پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز، اس میں 14 سال تک کی سزا ہے. سیکشن 10A ہے، اس میں 7 سال کی سزا ہے. یعنی ہیٹ سپیچ کوئی کرتا ہے، کوئی ٹیررزم میں سپورٹ کرتا ہے، کوئی چائلڈ پورنوگرافی کرتا ہے، یہ سیکشن 19A ہے، اس میں 7 سال کی سزا ہے. چائلڈ پورنوگرافی جو ابھی زینب کے کیس کے حوالے سے جو یعنی پھر یہ کہا گیا کہ بعد میں اس کو پورنوگرافی کے لیے یا اس کی طرح استعمال کیا جانا ہے، یا اویلیبل ہیں جو بچوں کے برہنہ تصویریں، ساری چیزیں. تو اب ان سزاؤں کو امپلیمنٹ کیسے کیا جائے، کس کے پاس جایا جائے؟ اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ کو عام آرڈنری پولیس کے ٹیریٹوریل وہ اس کی جورسڈکشن میں نہیں آتا، یہ آپ کو FIA میں جانا پڑتا ہے. اچھا FIA کی اپنی کتنی سٹاف ہیں آل اوور دا کنٹری؟ ان کی جو سٹاف ہے اتنا کم ہے پوری کراچی میں، یعنی چند ہی ان کے آفیشل ہیں. اب وہ کس کے خلاف کون سے کمپلینٹ جو ہے، اور ان کا بھی بڑا طریقہ کار ہے، وہ فائر تو کاٹتے نہیں ہیں، پہلے انکوائری کرتے ہیں، انکوائری کرنے کے بعد پھر جا کے پہلے انکوائری کرتے ہیں،
پھر اس کے بعد ایف آئی آر کاٹتے ہیں. ایک پروسیجر ہے ان کا FIA کا پہلے سے طے شدہ ہے, اور سٹاف کم ہے ان کا. اب آپ ان کے اگر کسی کے خلاف جاتے بھی ہیں تو کتنے لوگ جا سکتے ہیں اور کتنے لوگوں کو وہ جا کے اس کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ بھی دیکھا جانا چاہیے. میرا خیال ہے اس وقت جو ہمارا نوجوان, ہمارے بچے جو ہیں, جس سے بہت زیادہ پوٹینشیل خطرہ ہے میرا خیال ہے, وہ یہی سوشل سائٹس ہیں, سوشل میڈیا کے یہ, اور اس میں جو ٹوٹلی کمپلیٹلی لبرٹی ہے, وہ کوئی یعنی چیک ہی نہیں ہے, ان لمیٹڈ قسم کا ایک ماحول ہے. اور وہ اگر کمبل اوڑھ کے دیکھنا شروع کر دیں تو یہاں پکڑ بھی نہیں سکتا. اب تو وہ ہے موبائل کے اندر وہ نہیں, مطلب یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ نے خود فرمایا کہ اسرائیل میں کوئی سائٹ جو ہے بن ہی نہیں سکتا یا کوئی ایکسیسیبلٹی نہیں ہے, تو وائی ناٹ ہیئر ان پاکستان. تو یہاں بھی ایسا ہونا چاہیے نا. جب ہمارا اگر آپ ممالک کہتے میں ہیں بھی کہ پوچھا جاتا ہے کہ 18 سال سے اگر وہ کم کا ہے, ٹھیک ہے, اور اگر وہ اسے سب سے پہلے ایج پوچھی جاتی ہے, وہ ایج پہ جب تک کلک نہیں کرتا یا اس کی جو ہے ای میل آئی ڈی ہوتی ہے یا کسی اور چیز سے کنیکٹ ہوتا ہے یا فیس بک کے اوپر اس نے اپنی ایج ڈالی ہوئی ہوتی ہے, تو وہ اگر اس نے ایج انڈر ایج ہے تو وہ اور کوئی چیز نہیں دیکھ سکتا, یعنی دیگر ممالک کے اندر. رئیس تنوری صاحب آپ کا بہت شکریہ, عبدالصمد خٹک صاحب آپ کا بہت شکریہ, اپنے قیمتی وقت جو ہے اس پروگرام کے لیے ہمیں دیا. ناظرین, ابھی آپ سن رہے تھے کہ کس طریقے سے ذرائع ابلاغ عامہ اپنا کام کر رہی ہے, اور اس میں بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہے جو سوشل میڈیا کی صورت میں ہے, الیکٹرانک میڈیا کی صورت کے اندر ہے. اور نہ صرف یہ کہ اب اس سے بچنا جو ہے کسی طرح بھی ناممکن ہے, کیونکہ وہ ایک کلک کے اوپر موجود ہے. اور صمد خٹک صاحب نے بتایا بھی کہ ایک کلک سے جو ہے اتنی خطرناک سزائیں جو ہے موجود ہیں کہ اگر آپ نے کوئی تصویر ڈالی تو کرنا ہے کیا, صرف ایک آپ نے جو بٹن دبانا ہے اور وہ تصویریں جو ہے دھڑا دھڑ جو ہے وہ میڈیا کے اوپر آنا شروع ہو جائیں گی. لہٰذا اس کی حساسیت کو بھی سمجھنا چاہیے. اب اگر کوئی یہ کرائم کر رہا ہے اور اس کے خلاف کوئی کام ہونا شروع ہو گیا تو اس کو بھی یہ بات جاننی چاہیے کہ اب آسان کام نہیں ہے, جس کے خلاف بھی کارروائی ہوگی, سخت سزائیں اس کی موجود ہیں. لہٰذا اس پہ بھی کیئرفل ہونا چاہیے. دوسری بات پیمرا کے حوالے سے کی گئی کہ وہ اپنے اختیارات کا استعمال, جو اس کو جو ہے کنڈکٹ دیا گیا ہے, جو اس کو ضابطہ دیا گیا ہے, اس کے مطابق وہ کام نہیں کر رہا ہے, جو کہ اس کو کرنا چاہیے, کیونکہ اس کا جو اثر ہے معاشرے کی تمام اکائیوں کے اوپر پڑتا ہے, ہر عمر کے لوگوں کے اوپر پڑتا ہے, خواتین کے اوپر پڑتا ہے. جو ڈراماز ہوتے ہیں, جو ٹاک شوز ہوتے ہیں, جو اور پروگرامات ہوتے ہیں, یہ سارے پروگرامات لوگ دیکھتے ہیں اور اس سے کچھ نہ کچھ نتیجہ بھی اخذ کرتے ہیں اور اس سے کچھ نہ کچھ حاصل بھی کرتے ہیں. ہمارا یہ پروگرام اسی طریقے سے جاری رہے گا. قانون اور سماج کے ساتھ عثمان فاروق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.